اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمائے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھے پورے انسانیت کے لیے امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری ذریت اور اولاد کو بھی بنانا۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت میرا عہد ظالموں اور کافروں کو نہیں پہنچے گا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور بناؤ مقام ابراہیم کو عبادت اور نماز کی جگہ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھے۔ حاضرین محترم، 5ویں رکوع سے تقریباً 15ویں رکوع کے شروع تک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اور ہم آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جد امجد میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ پاک نے یہاں حضرت ابراہیم کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کا چند کلمات سے امتحان لیا۔ لفظ ابتلا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند کلمات یقیناً وہ مشکل ہوں گے، وہ احکام یقیناً وہ مشکل ہوں گے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کلمات سے مراد حضرت ابراہیم کی زندگی کے جو حالات ہیں، مشرک کے گھر میں پیدا ہونا، باپ سے ٹکرانا، برادری اور قوم سے ٹکرانا، آگ میں جانا، اور اس کے علاوہ بے آب و گیاہ ایک میدان، چٹیل میدان کے اندر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا، یہ جو امتحان ہے، اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانا، بکلمات سے بعد مفسرین نے کہا ہے کہ یہی امتحان مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اعمال حج مراد ہے، بعض نے کہا اعمال حج مراد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 ایسے احکام تھے جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو دیے تھے، جن کا ادا کرنا حضرت ابراہیم کے لیے واجب تھا۔ ان میں سے بعض احکام ہمارے لیے واجب ہے، بعض سنت اور مستحب ہے۔ مثلا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، اور اس کے علاوہ بغل اور نیچے کے بال وغیرہ کو صاف کرنا، اس کے علاوہ مسواک کرنا، ختنہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ 10 اعمال ایسے تھے جو حضرت ابراہیم کے لیے ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری تھا، لیکن ہمارے لیے بعض اعمال ایسے ہیں ان میں سے جو مستحب ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو واجب ہے۔ مراد اس سے وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے آج چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، حتیٰ کہ کفار ہو، مشرکین ہو، یہ سارے حضرت ابراہیم کو اپنا پروج مانتے ہیں، اپنا پرکھا مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی امامت کا مستحق تمہاری اولاد میں وہی ہوگا جو مومن ہوگا، جو کافر اور نافرمان ہوگا وہ میری امامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ پاک یہاں ایک
ایک بات کا رد فرماتے ہیں۔ یہود و نصارہ ہمیشہ اس بات کے گمان میں رہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے، ہم جو چاہیں کرے، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو بھی چاہیں گے ہم کریں گے، ہمارے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اسی کا رد کرتے ہیں کہ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو حضرت ابراہیم کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر ایک نیا راستے کو اختیار کرے گا، یقیناً وہ کبھی بھی امامت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، اللہ پاک اپنے گھر خانہ کعبہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی معمار ہے، خانہ کعبہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ عبادت کا حال تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ذوق اور ذوق وہاں آتے ہیں عبادت کے لیے، اور ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز وہاں ملے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اس گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اور امن کا حال یہ ہے کہ وہ عرب کے بدو جو قاتل تھے، اتنے وحشی تھے، لیکن اتنی وحشی ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے باپ کے قاتل کو حرم پاک کے اندر دیکھتے تو نظریں جھکا لیتے۔ یہ امن کا حال تھا، وہاں قتل کرنا، وہاں شکار کرنا اس لیے حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو بنایا تھا، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ طواف کے بعد وہاں 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ جو طواف کرنے والے آئیں گے، جو رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے مسجد کو صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک آگے بھی خانہ کعبہ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو حج مبرور نصیب فرمائے، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا